بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق کیا؟ مچھلی کے اندر کون سی خصوصیات رکھیں؟ مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہے یا بعض حرام ہے یا بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہے؟ شیطان نے مچھلی کو زبان سے کیسے محروم کروایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا اور کتنے دن تک اپنے پیٹ میں رکھا؟ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ مچھلی پانی میں رہنے والا آبی جانور ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں 600 پانی اور 400 کو خشکی پر بسایا۔ مچھلی تیز رفتار ہے۔ بڑی مچھلی گہرے پانی میں اور چھوٹی مچھلی پانی کے کنارے پر آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ مچھلی ہوا سے بے پرواہ ہے، اس کو ہوا کی ضرورت نہیں۔ وہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی۔ مچھلی میں اومیگا 3 ہوتا ہے، اس لیے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو دل کے امراض کم ہوتے ہیں۔ مچھلی شرعی لحاظ سے اسلام میں حلال ہے۔ اس کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہے، خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار چیزوں کو حلال کیا، ان میں ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، اور جگر اور تلی کو حرام کر دیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ مچھلی ذبح کیے بغیر کیوں کھاتے ہیں، حالانکہ تمام جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب سائنس سے اس طرح ملتا ہے کہ جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور باقی جراثیموں کی رہائش گاہ ہے۔ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون ذبح کی ہوئی شریانوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح گوشت حلال اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ذبح نہ کریں، جانوروں کو جھٹکے سے کاٹا جائے تو دل بھی اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے اور جانور کے جسم کا سارا خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی حلال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذبح شدہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ جھٹکے والا گوشت اس لیے منع ہے کہ اس گوشت سے خون نکلتا نہیں بلکہ گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون اس کے پانی سے باہر آتے ہی اس کے منہ میں موجود گھلپڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جراثیم اور خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی، جس پر انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا، جہاں پر اس کی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے مچھلی کو بتایا کہ آدم کی اولاد سمندروں اور دریاؤں میں مچھلی کا شکار بھی کرے گی۔ اس پر مچھلی نے تمام جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے یا یہ چغلی لگانے پر زبان سے محروم کر دیا گیا۔ ویورز، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی۔ اس مچھلی نے تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ کھانے کو نہ دیں گے، اس لیے آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پس میں آپ کی ضیافت یعنی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کفر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت کے گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہیں نزول عذاب کو یعنی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کیے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے۔ پوری قوم جس میں عورتیں، بچے اور جانور سب ایک میدان میں نکل آئے تھے، انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے تھے۔ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنی شروع کر دی۔ وہ عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پورا میدان آہ و بکا سے گونج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی یہ ادا پسند آئی اور ان کی توبہ قبول کر لی، عذاب سے نکل گئے۔ وہ دن یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کریں، جس کے نام قرعہ نکل آیا اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ڈوبنے سے بچ جائے۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی، تینوں بار آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی والوں نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی آگے بڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح نگل جا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رہے گا لیکن تیری غذا نہ ہوگا، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول ہو جانے پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا وہ جگہ سایہ دار نہیں تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کدو کے بیل کو اگایا۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آ گئی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں جب تک جان نہ آ گئی بکری روزانہ آ کر دودھ پلاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے بات کی، اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں اور میرا پیٹ آپ کے لیے زندان ہو۔ جب خدا چاہے تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا اس نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر و افکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے اندھیروں سے نجات دلا دی۔ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو نیک لڑکی کی بشارت ہے، اور تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی۔ بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت ہے، اور چھوٹی مچھلی کو دیکھنا آلام و تکلیف کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔